بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 11ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کے ساتھ اہل ایمان بھی مدینہ آپ کے ساتھ آ گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے علاقوں میں آباد تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، لیکن ہجرت نہیں کی انہوں نے۔ اب اس ہجرت نہ کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ایک مشکل درپیش تھی کہ منافقین بھی تھے اور جنگ میں سامنا ہوتا تھا تو کس طرح سے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں۔ یعنی دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، لیکن کفار کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایات دی ہیں اہل ایمان۔ فرمایا جا رہا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے حوالے سے تمہارے درمیان دو رائے موجود ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ یعنی دعویٰ تو کیا انہوں نے ایمان کا، لیکن مخلص نہیں، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو واپس اسی طرف پھیر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دکھاؤ جنہیں اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے، تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، بس اللہ جسے گمراہی میں پھینک دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں، یعنی وہ منافقین یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم بھی اسی طرح سے کفر کرو، کما کفروا، جس طرح وہ خود کفر پر قائم ہے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم سب برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، بس تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑیں، یعنی ہجرت نہیں کرتے، ہجرت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں اپنے کاروبار عزیز ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر تم انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر ڈالو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم کہیں انہیں پاؤ۔ تو اس طرح سے منافقین کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ دارالاسلام نے
اجازت دے رکھی ہے کہ جو بھی مسلمان ہجرت کرنے کے لیے آنا چاہے وہ آ جائے، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے ہجرت کی، دل سے مسلمان ہیں، کفار کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنی انہی بستیوں میں، لیکن ہجرت کی ان میں استطاعت نہیں ہے، تو وہ ایک قسم ہے۔ جبکہ دوسری قسم کے وہ ہیں کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، دارالاسلام نے اجازت بھی دے رکھی ہے آنے کی، لیکن تیار نہیں ہے ہجرت کرنے کے لیے، اور جب کبھی جنگ کا موقع آتا ہے تو اپنے کفار ساتھیوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، نہیں چوکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے حوالے سے یہاں بات کی ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرو، کوئی لحاظ نہ کرو ان کا، جنگ میں جب تم انہیں قابو پاؤ ان پر تو مت چھوڑو انہیں قتل کر ڈالو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، ان پر اعتبار نہ کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ہاں اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ منافق کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، کہ وہ ہیں منافق، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمہارے خلاف لڑنے سے بھی نہیں چوکتے، لیکن وہ ایسی قوم کے ساتھ آباد ہیں کہ جن کے ساتھ بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اس قوم کے درمیان۔ دیکھیں اللہ نے معاہدے کی کتنی قدر بیان کی ہے یہاں پر۔ ایک کافر قوم ہے، اس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا، یعنی جیسے کہ مدینہ میں یہودوں کی بستیاں تھیں، ان کے ساتھ معاہدات تھے کہ دیکھو اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے۔ بے شک وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک معاہدہ تھا ان کے ساتھ۔ تو معاہدے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور اس میں وہ منافق رہتے ہیں تو پھر تم انہیں قتل نہیں کرو گے، پھر معاہدے کی پاسداری کرو گے۔ ان کے نفاق کی پاسداری نہیں ہے یہ، بلکہ اس معاہدے کی پاسداری۔ تو پھر ایسے منافق اس سے مستثنیٰ ہے، اس حکم سے کہ جہاں بھی انہیں تم پاؤ پکڑ لو، ان کے قتل کر دو، وہ مستثنیٰ ہے اگر وہ ایسی قوم میں رہتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا تمہارے پاس وہ آتے ہیں دل کے اندر ایسے جذبات کے ساتھ کہ وہ مجبور ہیں، ان یقاتلوکم، اور وہ تمہارے ساتھ جنگ میں بھی احتیاط برتتے ہیں، او یقاتلوا قومہم، اور اپنے قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑتے، یعنی دونوں طرف سے وہ امن میں رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیتا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ تو اگر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو فَإِن تَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تو وہ تمہارے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور سلامتی کے ساتھ تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا کہ تم ان پر دست درازی کرو، یعنی پھر ان پر تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اور تم کچھ ایسے دوسرے منافقوں کو بھی پاؤ گے، یُرِیدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب بھی کبھی انہیں فتنے میں کودنے کا موقع ملتا ہے، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر وہ تمہارے ساتھ اپنے ہاتھ روک کر نہیں رکھتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اب تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر نہیں رکھتے تمہارے خلاف،
فخذوہم تو پھر تم انہیں پکڑو، وقتلوہم اور انہیں قتل کر ڈالو، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ان کے خلاف اللہ نے تمہیں کھلی سند عطا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے اہل ایمان کی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ منافق مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، اور علاقوں میں بھی آباد تھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ نے جو ہدایت دی ہے ان پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ